جب محمد بن قاسم یہاں ملتان سے گزرے تو اس وقت ان کو جو چادر پہنانے والا خاندان تھا وہ ہمارا ہی خاندان تھا۔ اس وقت ہمارے خاندان کے علاوہ اس کام کو کرنے والا اب کوئی نہیں رہ گیا۔ ایک وقت تھا یہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوتے تھے۔ چادروں کے علاوہ ہم رضائیوں کے کور، فرشی، چاندنی پورے کمرے کی، اس کے علاوہ جو روٹی کا رومال استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ مختلف سوٹس پہ لیڈیز سوٹ پرنٹ کرتے ہیں۔ حضور بلاک پرنٹنگ کا کام کر رہے ہیں اور کروڑ پکا کے اندر سنا ہے کہ آپ جو ہے خاندانی کام کرتے آ رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں یہ جناب تقریباً جب سے محمد بن قاسم کے دور سے ہمارے پاس جو تاریخ محفوظ ہے اس میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم یہاں ملتان سے گزرے تو اس وقت ان کو جو چادر پہنانے والا خاندان تھا وہ ہمارا ہی خاندان تھا۔ انہوں نے انہیں چادر پہنائی اور اس حوالے سے اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آج اس جدید زمانے میں پہلے کام اس طرح ہوتا تھا کہ ہمارے پاس وسائل اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، نظام اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، ہر چیز کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہماری جو یہ یہاں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فریمز ہوتے تھے یا بلاک ہوتے تھے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی آریوں سے انہیں چھیلنا پڑتا تھا اور بلاک بنانے پڑتے تھے، بہت مشکل ہوتے تھے۔ اب جدید نظام کے تحت ہمیں بلاک بھی بنانے میں آسانی ہوتی ہے، کلرز بھی بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ پہلے کلر بھی ہم نیچرلی طریقے سے جڑی بوٹیوں سے، سبزیوں سے کلر کشید کر کے ان کو پہلے بناتے ہوتے تھے، پھر ان کے اندر پکا کرنا، پھر انہیں بٹھیاں چڑھانا اور پھر کئی دن جو ہے نا وہ جا کے دریاؤں وغیرہ پہ بیٹھنا اور کئی راتیں وہیں پہ گزارنی، یہ نظام ہوتا تھا۔ اس نظام کے تحت اب تو کافی فیسلٹی ہونے کے باوجود لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت ہمارے خاندان کے علاوہ اس کام کو کرنے والا اب کوئی نہیں رہ گیا۔ ایک وقت تھا یہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوتے تھے۔ اس وقت یہاں 5 سے 10 لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو اس کام کو کرنے والے ہیں، باقی یہ کام تقریباً اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی جنریشن نے اب اس کو سیکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ یونیورسٹیز میں جو ہے نا اس پر اب بھی تھیسس ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ کام بنا کے نہیں کر رہے اور جسٹ فیشن یا اس کے طور پر کام کو لے رہے ہیں۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کام کو مزید تھوڑا سا حکومت اگر ہمیں سپورٹ کرے تو ہم اس کام کو مزید بڑھائیں، دوسرے شہروں میں لے کے جائیں کہ پاکستان کا ایک ورثہ ہے یہ، اور یہ پاکستان کا ورثہ محفوظ رہے تاکہ نئی نسل کو پتہ ہو کہ یہاں اس طرح کے کام کرنے والے بھی لوگ ایسے تھے جنہوں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے دور سے لے کر 1400 سال بعد آج تک اس کام کو سنبھالا ہوا ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام ہنر عطا فرمائے تھے جب دنیا میں اتارا تھا، تو ان ہنر میں ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس ہنر کے ناطے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس چیز میں ہماری کوئی خصوصی مدد کی جائے تاکہ اس کام کو ہم لوگوں کو مزید سکھا بھی سکیں اور اس کام کو آگے بھی لے جا سکیں۔ اچھا، ایگزیبیشن وغیرہ ہوتی ہیں ملک کے اندر، ایونٹس ہوتے ہیں مختلف، وہاں پر گرافک کے لیے جو وہ آرٹ کا جو لوگ کام کرتے ہیں اور فیشن ڈیزائننگ کا جو لوگ کام کرتے ہیں، وہاں پر تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہاں نہیں جاتے آپ لوگ؟ بالکل، ہمیں جو ہے نا اسلام آباد لوک ورثہ ایگزیبیشن میں ہمیں بلایا جاتا ہے اور تقریباً 1987 سے ہمیں وہاں وہ انوائٹ کرتے ہیں، اور ہر سال وہ لوک ورثہ ایگزیبیشن ایک آرٹ اینڈ کرافٹ اور کلچر کے حوالے سے ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے
جو سالانہ طور پر منعقد کی جاتی ہے اور ہمیں خصوصی طور پر انوائٹ کیا جاتا ہے، لیکن مختلف اب ڈیجیٹل چیز کی وجہ سے اس ہاتھ والے کام کی پہچان اور افادیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آج بھی ہر اس جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر آرٹ اور کلچر کو اور ثقافتی ورثے کو پروموٹ کیا جا سکے، ہم ضرور وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہر سال جاتے ہیں۔ بلکہ ہمیں لوک ورثہ اسلام آباد سے میرے والد صاحب کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے اور نشان امتیاز بھی وہ ستارہ وغیرہ مل چکا ہے۔ کئی ٹرافی اور شیلڈز اس حوالے سے میرے والد صاحب کو ملی ہیں، اور کچھ دن پہلے، یہ آج سے 5-7 دن پہلے میڈم مریم نواز صاحبہ نے ہمیں خصوصی طور پر انوائٹ کیا تھا اور ہمیں اسپیشل وہ کیا ہے کہ آپ اس کام کو، لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ پراپر وے سے ہمیں اس چیز کا اگر وہ تھوڑی سی سپورٹ کی جائے تو ہم اس کام کو مزید آگے لے جا سکتے ہیں۔ حضور لگا کر تو دکھائیں ہمارے ناظرین کو کس طرح جو ہے یہ آپ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ بلاک پرنٹنگ کے حوالے سے یہ قریب ذرا سر تشریف لیں، یہ دیکھیں، یہ ہے کلر بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا ہم نے یہ اس کو ڈیپ کریں گے، ڈیپ کرنے کے بعد ہم یہاں لے آئیں گے اسے، اور یہ اس طرح تیار ہوگا۔ جی پہلے سے بھی کوئی پرنٹ ہوا ہے اس کے اوپر؟ نہیں، یہ بالکل سادہ کپڑا ہوتا ہے اور سادے کپڑے کے اوپر ہم خود ہی یہ ساری ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ ڈوٹ وغیرہ جی یہ بھی خود بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے سے ہمارے پاس اس طرح کا بلاک ہے۔ میں آپ کو بلاک دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ مختلف بلاکس ہیں، ان کے ذریعے پہلے یہ اس کے اندر یہ اس کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، یہ اس کے فلنگز ہوتی ہیں۔ پہلے آؤٹ لائن کا کلر ہم یوز کرتے ہیں، پھر فلنگز کے کلر یوز کرتے ہیں، تو اس طرح تھوڑے سے ٹائم کے بعد یہ اس طرح کا ایک موٹیو سامنے آتا ہے۔ اچھا، یہ چادروں کے علاوہ اور کیا کیا چیز آپ جو ہے تیار کرتے ہیں؟ چادروں کے علاوہ ہم رضائیوں کے کور، فرشی، چاندنی پورے کمرے کی، اس کے علاوہ جو روٹی کا رومال استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ مختلف سوٹس پہ لیڈیز سوٹ پرنٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ آج کل نئی جیسے جدید اس میں بیگز وغیرہ پر جو لیڈیز بیگ ہوتے ہیں اس پر مختلف انداز کی مختلف چیزیں بنا ہر چیز سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں کام صرف اتنا ہے کہ ہم یہاں بیڈ شیٹس کو ہی زیادہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ورنہ آئیڈیا تو یہ ہے کہ اگر مختلف چیزوں میں، مختلف کاموں میں اسے استعمال کیا جائے تو اس چیز کی افادیت بہت ہے، بلکہ مختلف برانڈز اب اس چیز کی مانگ کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں یہ چیز دی جائے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کی ہمیں پوری قیمت ادا نہیں کرتے اور اپنے اس وجہ سے ہم ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں۔ اچھا، جب آپ کے لوگ بناتے ہیں تو اس کو کپڑا لیتے ہیں، پھر اس پہ پرنٹنگ وغیرہ وہ سارے معاملات آتے ہیں، جب اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کی؟ سر کاسٹ کمپلیٹ ہونے کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ کپڑا لے آنا اور اسے پھر دھونے کے بعد پھر انہیں اچھے طریقے سے اس سائز کے مطابق کاٹنے کے بعد پھر اسے پرنٹ کرنا، تو یقین کریں ہماری محنت تو اس پر بہت زیادہ ہے اور کاسٹ بھی ہماری بہت زیادہ آتی ہے، لیکن جس طرح اس کی ہمیں قیمت ملنی چاہیے تھی یا جس طرح کا وہ ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں ملتا۔ اگر ہمیں یہ ملتا ہوتا تو آج اس چیز کو لوگ چھوڑ کے چلے نہ گئے ہوتے، یہ چیز ختم نہ ہو گئی ہوتی، آج بلکہ بہت زیادہ ہوتی۔ اب اس کو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پہلے کئی 100 لوگ کام کرنے والے تھے، اب صرف چند رہ گئے ہیں، 5 سے 10 لوگ۔ ناظرین کتنے جو ہے عالی شان طریقے سے یہاں پر چادریں تیار کی جا رہی ہیں، بیڈ شیٹ تیار کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کشن تیار کیا جا رہا ہے، اور مختلف چیزیں جو ہیں یہاں پر ہاتھ سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ صرف کورا سفید کپڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد سارا اس کے اوپر پرنٹ ہے، سارا ڈیزائن ہے، یہ خود یہاں پر بیٹھ کر کرتے ہیں اور یہ جدی پشتی جو ہے یہاں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ محمد بن قاسم جب ملتان تشریف لائے تو جب یہاں سے گزرے تو ان کے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے ان کو جو ہے چادر پہنا کر یہاں سے جو ہے رخصت کیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیر جعفری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہے ڈبلیو نیوز۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔